ایک جگہ ایک مسلمان کے گھر کے پاس ایک غیر مسلم کا گھر بھی تھا۔ وہ غیر مسلم مسلمان سے خاصی نفرت کرتا تھا اور جان بوجھ کر ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ وہ مسلمان تنگ آ کر اس سے جھگڑا کرے۔ وہ ہر وقت اس طاق میں رہتا کہ اسے کوئی موقع ملے اور وہ اپنی نفرت اس پر نکال سکے۔ جب وہ مسلمان کسی کام سے باہر جانے لگتا تو وہ غیر مسلم آ کر اس کی بائک سے ہوا نکال دیتا اور کبھی اس کی بائک پنچر کر دیتا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا اور جب دیکھتا کہ گلی میں کوئی نہیں ہے تو وہ اپنے گھر کا سارا کچرا اس کے گھر کے باہر ڈال دیتا۔ پھر اسی طرح شام کو وہ پان کھانے کا عادی تھا۔ شام کو وہ جا کر مسلمان کے گھر کے باہر پان تھوک آتا۔ کبھی اس کے گھر کے باہر جا کر گالیاں بکنے لگتا، مگر وہ مسلمان کبھی بھی غصہ نہ کرتا اور ہمیشہ صبر کے ساتھ ان سب باتوں کو برداشت کرتا۔ جب وہ غیر مسلم اس کے گھر کے باہر کچرا پھینک کر آتا تو وہ خاموشی سے باہر آتا اور سارا کچرا اٹھا کر خود جا کر کوڑے دان میں پھینک آتا، مگر کبھی بھی غصہ نہ کرتا۔ جب وہ اس کے گھر کے باہر پان تھوکتا تو وہ خاموشی سے اس جگہ کو صاف کر لیتا اور اپنے ماتھے پر ایک بل بھی نہ لاتا۔ اور جب وہ کام کے لیے باہر جانے لگتا تو وہ غیر مسلم اس کی بائک سے ہوا بھی نکال جاتا، مگر وہ چپ چاپ بنا کوئی غصہ کیے بائک کو لے جاتا اور اسے ٹھیک کروا لیتا۔ اس غیر مسلم نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ مسلمان اس سے جھگڑا کرے، مگر وہ مسلمان انتہائی صبر اور برداشت کے ساتھ یہ سب کچھ برداشت کرتا رہا اور کبھی بھی کچھ نہ بولا۔ بالآخر اس غیر مسلم نے جا کر اس مسلمان سے پوچھا کہ میں نے آپ کو اتنا تنگ کیا، کبھی آپ کے گھر کے باہر کچرا ڈالا، کبھی آپ کے گھر کے باہر پان کو تھوکا اور کبھی آپ کو گالیاں نکالیں، تو کبھی میں نے آپ کی بائک خراب کر دی اور موقع کے انتظار میں رہا کہ آپ آئیں اور مجھ سے جھگڑا کریں تاکہ مجھے موقع مل سکے اور میں آپ کو ذلیل اور رسوا کر سکوں، مگر آپ نے کبھی بھی آ کر مجھ پر غصہ نہیں کیا اور نہ ہی مجھ سے کبھی جھگڑا کیا، بلکہ ہمیشہ میری جہالت کو صبر کے ساتھ برداشت کیا۔ آخر اس سب کی وجہ کیا ہے؟ جس پر مسلمان بولا، مجھے غصہ تو بہت آتا تھا، مگر جب بھی مجھے غصہ آتا تو مجھے اپنے نبی کی یہ بات یاد آ جاتی کہ جس نے بھی غصے کی حالت میں خاموشی اختیار کی تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ آپ سے جھگڑا مول لے کر میں اپنی جنت نہیں گنوانا چاہتا، کیونکہ میں تو جنت کا طلبگار ہوں اور میں دنیا کی وجہ سے اپنی آخرت نہیں گنوانا چاہتا ہوں، اس لیے میں یہ سب ہنسی خوشی برداشت کر سکتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر وہ غیر مسلم بہت متاثر ہوا۔ اس نے آئندہ اس کو تنگ کرنے سے توبہ کر لی اور اس مسلمان کے اخلاق سے متاثر ہو کر فوراً اسلام بھی قبول کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو کہ میدان میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کی حالت میں خاموش رہے اور اپنے غصے پر قابو پا لے۔ تو دوستو، ہمیں بھی چاہیے کہ غصے کی حالت میں اپنے غصے پر قابو رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور اگر پھر بھی آپ غصے پر قابو نہ پا سکیں تو کوشش کریں کہ اس ماحول سے کچھ دیر کے لیے چلے جائیں جہاں آپ کو غصہ آ رہا ہو، اور غصے کی حالت میں فوری رد عمل دینے سے گریز کریں اور معاملات کو عقل اور دانش سے حل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ غصے کی حالت میں کیے گئے فیصلوں پر اکثر آگے چل کر پچھتانا پڑتا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ہمارے پیج کو ابھی تک فالو نہیں کیا تو فالو کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔